السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی اکمل مدنی صاحب جو QTV کے ذریعے مسائل وغیرہ بتاتے ہیں، جو بہت سارے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور مفتی شہزاد عالم رضوی صاحب جو بریلی شریف سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے مدرسے میں الجامعۃ الرضا میں تعلیم دے رہے ہیں اور جو ایک قابل مفتی ہیں، تو یہ جو معاملہ چھڑا ہوا ہے حضور تاج الشریعہ کا جو شعر مفتی اکمل صاحب نے جس کے بارے میں کلام کیا ہے اور جس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی تشریح وغیرہ کر دینی چاہیے، وہ شعر پہلے سن لیجئے۔ وہ شعر یہ ہے کہ آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ یہ پیر و مرشد حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے کلام کا ایک شعر ہے۔ اس کے حوالے سے مفتی اکمل مدنی صاحب سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جو ہے نادانشتہ طور پہ، یہ ان کو معلوم نہیں تھا، ان کے کہنے کے مطابق کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے جو وضاحتی ریکارڈنگ کروائی ہے اس میں بتایا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو جواب شاید کچھ اور ہوتا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تاج الشریعہ کا شعر ہے۔ اس پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ شعر کہیں پڑھا جائے تو اس کی تھوڑی سی تشریح وغیرہ کر دینی چاہیے تاکہ عوام جو ہے قاعدے کے ساتھ اس کو سمجھ سکے کہ یہ شعر کس مقصد اور کس لیے لکھا گیا ہے۔ تو اس کلپ کے بعد میں بہت ساری بھگدڑ مچ جاتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے بیان ریکارڈ کروائے جاتے ہیں۔ مفتی کلیم حنفی صاحب ممبئی سے مناظر اہل سنت ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اس پر بیان دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ہمارے سنی علماء جتنے ہیں، جب انہوں نے یہ سنا کہ سرکار تاج الشریعہ کے شعر کے اوپر جو ہے اس طریقے سے بات کہی گئی ہے تو انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ رکھی، اپنی تقریر اور آڈیو کلپ، ویڈیو کلپ کے ذریعے اپنی بات مفتی اکمل مدنی صاحب تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو جب لوگوں نے یہ کرا تو پھر وہیں دوسری طرف جو چھوٹے ایسے لوگ تھے جو زیادہ علم نہیں رکھتے، ان لوگوں نے مفتی اکمل صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، نازیبا کلمات کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یوں ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے جیسے مطلب جو ہے انہوں نے کوئی کفر کر دیا ہو۔ دیکھیے، سرکار تاج الشریعہ میرے پیر و مرشد ہیں، میں فقط یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر بڑے علماء کرام کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر، اب جیسے مثال کے طور پہ مفتی اکمل مدنی صاحب نے یہ بات کہی تو اس کا جواب دینے کے لیے مناظر اہل سنت مفتی کلیم حنفی صاحب اور بریلی شریف سے مفتی شہزاد عالم صاحب اور مفتی مظفر صاحب، یہ تمام لوگ جو ہے ان لوگوں نے اس پہ بیان دیا، اس پہ جو ہے جواب دیا، اور اس کے بعد جو وضاحتی بیان آیا تھا مفتی اکمل صاحب کا تو اس کے اوپر بھی جو ہے مفتی شہزاد عالم رضوی بریلی شریف سے جو ہیں انہوں نے وضاحتی جوابات بھی عنایت فرمائے ان کو۔ تو یہ معاملہ ان بڑے علماء کرام کے درمیان چل رہا ہے، تو بلا وجہ میں نازیبا کلمات استعمال کر کے کسی عالم دین کو اس طریقے سے برا بھلا کہنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ بہر صورت یہ خیال رکھنا چاہیے، ادب جو ہے ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ اب یہی خیال کر لیتے، یہ سوچ لیتے کہ اگر انہوں نے نادانشتہ طور پہ ایسا کہا ہے شعر کے بارے میں، جبکہ وہ اپنی بات سے جو ہے رجوع کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنی وضاحتی بیان میں اس چیز کا جو ہے صفائی پیش کی، اس چیز کو صاف کیا ہے، تو وہیں دوسری طرف مکمل طور پہ مفتی شہزاد عالم صاحب جو ہے جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ خیال کر لیتے کہ جب یہ بڑے علماء کرام جو ہے اس چیز کا جواب دے رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اس طریقے سے بیچ میں گھس کر اپنی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تھی، کیونکہ بہت سارے میں نے دیکھا لوگ گالیاں بک رہے ہیں مفتی اکمل صاحب مدنی کو، اور بہت سارے برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایسے نازیبا کلمات اور الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے کفر کر دیا؟ نہیں، میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میرے پیر حضور تاج الشریعہ ہیں، لیکن میری ناقص عقل جو مجھ سے کہہ رہی ہے وہ میں نے آپ تک جو ہے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو کلپس کے ذریعے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہ کریں، بالکل اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ بھی اگر ان کے مسائل میں کسی کو کچھ اختلاف ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ جو ہے مسائل پہ اختلاف کریں، لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہوا ہے یہ کوئی مطلب جو ہے کفر اور شرک کا مسئلہ نہیں ہے، اور جبکہ ہمارے بڑے علماء جو ہے ان سے بات کر رہے ہیں، ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں، ان سے مطلب جو ہے ان کی غلطی جو ان سے ہوئی ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس چیز کو سنیں، سمجھیں، اور پھر جو ہے
خاموشی اختیار کریں، اور اگر بولنا ہی ہے تو پھر جو ہے ناپ تول کے الفاظ کا تعین کریں، اور پھر جو ہے اس کے بعد میں زبان کو کھولیں اور پھر جو ہے کچھ بولیں۔